سب سے پہلے بنیادی چیز پالیسی ہوتی. ہماری مملکت کا سب سے بڑا یہی نقصان ہے. جس مملکت کے اصلاح کی نشاط ثانی کے جس مرکز کا جو سب سے بنیادی نقصان ہے, سب سے بنیادی جو ہم خمیازیں بھگت رہے ہیں, ہر وقت اس بنیادی پالیسی کو ہی نہیں رکھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ بنیادی پالیسی تھی اسلام کی, یہ بنیادی پالیسی تھی اللہ کی, جس کے اندر جو ہے خارجہ پالیسی موجود ہے, داخلہ پالیسی موجود ہے, دفاعی پالیسی. اس کلمے کے اندر تینوں پالیسیز موجود ہیں. اب ان تینوں پالیسیز کو یکسر, افسوس کے ساتھ میں اکثر کہتا رہتا ہوں, بابانگ دو عالم نے یہ کہا ہے. میرے پیرو مرشد صاحب سے سید ضیاء الحسن قائم مقام یوم الجہاد کا جو عرس منایا جاتا ہے, جس کے اوپر استحکام پاکستان امن کانفرنس کی جاتی ہے, بابانگ دو عالم نے اس پالیسیز کے خلاف آواز اٹھائی ہے کہ اس پالیسیز کو بنیادی جو پالیسی ہے مملکت کی ایک ہونی چاہیے. سیاسی پالیسی بدلتے رہے, سیاستدان بدلتے رہے, لیکن ملک کا ہدف جو, قوم کا ہدف جو, قوم کا طریقہ جو, قوم کو آگے بڑھنے کا جو وقار و عزت و ناموس کو, اس کی پالیسی ایک ہونی چاہیے. چاہے وہ دفاعی پالیسی ہو, چاہے وہ خارجہ پالیسی, چاہے وہ داخلہ. میں نے سورہ فتح کے اندر اس کے بارے میں تفصیلی بات کی, کس طرح خارجہ پالیسی ہوتی, کس طرح داخلہ پالیسی ہوتی, کس طرح دفاعی پالیسی ہوتی, اور ہم نے موجود. برادران اسلام, ہم نے قرآن کی طرف آنا ہے, اس بنیادی پالیسیز کی طرف آنا ہے, جو بنیادی پالیسی اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی کو عطا کی تھی. اس پالیسی کی طرف آپ کو آنا چاہتے ہیں. یہ فقیر آپ کو اس پالیسی کی دعوت دینا چاہتا ہے. اس راستے پہ آنا چاہیے, اس راستے پہ لانا چاہتا ہوں جو راستہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار حرا سے اس ظلمات کو ختم کر کے, اس زمین کے اوپر اس ظلمات کو ختم کر کے قل جاء الحق زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا کا نظارہ دے. یہ پالیسیز تھی. اسی پالیسی پہ صحابہ کرام نے عمل کیا. یہی پالیسی بنیادی پاکستان کے لیے دی گئی تھی.